السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست دوسری نشست ہے جو شرعی احکام قرآن حکیم کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ الاسراء آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم کسی جان کو قتل مت کرنا جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا قتل کرنا شریعت کی روح سے عدالت کے حکم کے مطابق حق ہو، اور جو شخص ظلماً قتل کر دیا گیا تو بے شک ہم نے اس کے وارث کے لیے قانونی ضابطے کے مطابق قصاص کا حق مقرر کر دیا ہے، سو وہ بھی قصاص کے طور پر بدلے کے قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، بے شک وہ اللہ کی طرف سے مدد یافتہ ہے، سو اس کے قانونی مدد و حمایت کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 68، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق مارنا اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزائے گناہ پائے گا۔ سورۃ البروج آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور ان کے لیے بالخصوص آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا، یہاں فتنے میں مبتلا کرنے سے آگ میں جلانا بھی مراد لیا گیا ہے۔ اس معنی کی روح سے خود کش حملوں، بم دھماکوں اور بارود سے امت الناس کو خاکستر کر دینے والے فتنہ پرور لوگ عذاب جہنم کے مستحق ہیں۔ امام رازی التفسیر الکبیر میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس اور مقاتل نے فرمایا، فتنوا المومنین کا مطلب ہے ان فتنہ پروروں نے انہیں یعنی مومنین کو آگ سے جلا ڈالا۔ بے شک دونوں عذاب جہنم کا اور عذاب حریق آخرت میں واقع ہوں گے، مگر فرق یہ ہے کہ عذاب جہنم ان کے کفر کے سبب ہوگا، اور عذاب حریق عذاب کفر پر وہ زائد عذاب ہے جو انہیں مسلمانوں کو جلانے کے سبب ملے گا۔ جو بھی مسلمانوں کو اذیت ناک تکلیف میں مبتلا کرے، خواہ ایسا کرنے والا اصلاً مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کے لیے عذاب جہنم ہے۔ یہ معنی زیادہ مناسب ہیں کیونکہ لفظ عام ہیں اور اس کا حکم بھی عام ہے۔ اگر حکم خاص کیا جائے تو یہ بغیر دلیل کے عام کو خاص کرنا ہوگا۔ امام سیوطی الدر المنصور میں لکھتے ہیں، عبد بن حمید اور ابن منذر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات کے معنی آگ سے جلا کر ہلاک کر دینے کے ہیں۔ امام سیوطی ہی تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے مومن مرد و زن کو آگ میں جلا کر اذیت میں مبتلا کیا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے مومنین کو جلانے کی پاداش میں عذاب حریق جلائے جانے کا عذاب ہوگا۔ امام خرطبی اور ابو حفص الحنبلی نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت مبارکہ کا
یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو متفق علیہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ایک اور حدیث، ایک روایت میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اسلام اس شخص کا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مسلمانوں میں سے کون بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان بہترین ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے کہ جس کے پاس لوگ اپنے خون یعنی جان اور مال محفوظ سمجھے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، ترمذی نے اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ مومن کون ہیں؟ تو سنو، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کے جان و مال محفوظ ہوں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اس حدیث کو امام احمد، حاکم، ابن حبان اور ابن مبارک نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنے اموال اور جانوں کا محافظ سمجھے، یعنی اس کے ہاتھ سے نہ کسی کے مال کو نقصان پہنچے، نہ کسی کی جان کو۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن منظور نے آفریقی نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے اور ہم سمجھے کہ شاید اس کا کوئی اور نام لیں گے۔ فرمایا، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے، کیوں نہیں؟ آپ پھر فرمائیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو ہم سمجھے کہ شاید اس کا کوئی اور نام لیں گے۔ فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے، ضرور۔ فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے کہ اللہ بہتر جانے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو ہم سمجھے کہ شاید اس کا کوئی اور نام لیں گے۔ فرمایا کہ کیا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے، ضرور۔ فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے، اس دن تک جب تم اپنے رب سے ملو گے۔ سنو، کیا میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اب چاہیے کہ تم میں سے ہر موجود شخص اسے غائب تک پہنچا دے، کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن تک بات پہنچائی جائے تو وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔
اور سنو میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ ہو جانا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے سبب کفر کی طرف نہ لوٹ جانا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منام میں فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض گزار ہوئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حرمت والا دن ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والا شہر ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ بہتر جانے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے خون، مال اور عزتیں اسی طرح حرام کی ہیں جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر کے اندر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ایک روایت میں حضرت عمر بن الاحواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد واعظ و نصیحت فرمائی اور پوچھا، سب سے زیادہ عزت و حرمت والا دن کون سا ہے؟ سب سے زیادہ عزت و حرمت والا دن کون سا ہے؟ سب سے زیادہ عزت و حرمت والا دن کون سا ہے؟ راوی کہتے ہیں، لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج اکبر کا دن۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے۔ ہر جرم کرنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ کوئی باپ بیٹے کے جرم کا اور کوئی بیٹا باپ کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے اس کے بھائی کی کوئی چیز حلال نہیں جب تک کہ وہ خود نہ حلال قرار دے۔ سنو، جاہلیت کا ہر سود باطل ہے، تمہارے لیے صرف اصل زر جائز ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ البتہ عباس بن عبد المطلب کا سارا سود مع اصل زر باطل کر دیا گیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جاہلیت کا ہر خون ساخط ہے اور سب سے پہلے حارث بن عبد المطلب کا خون ساخط کر دیا گیا ہے۔ یہ بنو لیث میں دودھ پیتے تھے تو حزیل نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ خبردار، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کا حکم دیتا ہوں، وہ تمہاری مددگار ہیں۔ سنو، تمہاری عورتوں کے ذمے تمہارے حقوق ہیں اور تمہارے ذمے ان کے کچھ حقوق ہیں۔ عورتوں کے ذمے تمہارا حق یہ ہے کہ ان لوگوں کو تمہارے بستر پامال کرنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے ناپسندیدہ شخص کو گھر میں نہ آنے دیں، اور تمہارے ذمے ان کا یہ حق ہے کہ انہیں اچھا لباس اور اچھا کھانا یعنی اچھی بود و باش مہیا کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان